السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور بہت میرے دوست مجھے فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جی یہ اپوزیشن اور حکومت کی جو آمنا سامنا ہو گیا، اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہونا ہے. کئی لوگ تب کنونسڈ ہیں کہ جی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ رہی ہے اور وہ ساری جماعتوں سے مل کر ٹیکنیکل لوگ ہوں گے جو ایک جماعت فارم کریں گے. مجھے نام بھی دیا لوگوں نے کہا شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ نئے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. کئی لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ نہیں آئے گی، یہ سارا سسٹم کولیپس ہوگا اور نئے سرے سے الیکشنز کروانے پڑیں گے. ہوگا کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ذرا اپنے بوجھ کے نیچے خود آ کے اس کا سانس رکنا شروع ہو گیا. اپوزیشن نے جو ریاست مخالف بیانیاں اس کے اندر خاص طور پاکستان مسلم لیگ نواز نے شروع کیا، جو گوجرانوالہ میں میاں نواز سیٹ نے شروع کیا، کراچی میں مریم نواز نے کیری کیا، اور پھر کوئٹہ کے اندر بھی بہت زیادہ ان دونوں نے اس کو مزید آگے تقویت دی. اب اس کے بعد وہ ایک ایسا کانٹا ہے جو خود اپوزیشن کے جسم میں کھب گیا اور کھب کے ٹوٹ گیا. یعنی اب وہ کانٹا جو اندر رہ گیا ہے اور اس کو باہر نکالنے کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے، تو وہ اندر تکلیف بھی دے رہا اور باہر نکل بھی نہیں رہا. ہو کیا رہا؟ حکومت کے کچھ ادارے جو ہیں نا وہ بڑے آرام سے آپریٹ کرتے ہیں. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ ایک دم آئیں اور لٹ ماریں اور سر پھاڑ دیں اور اندر کر دیں اس کو. پہلے ایک نیریٹو بنتا ہے. آپ کو میں دو لوگوں کی اگزامپل دیتا ہوں. جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ غلطی کا ویٹ کریں. غلطی تو اب ہو چکی ہے اپوزیشن میں، خاص طور پہ پی ایم ایل این سے غلطی ہو چکی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اب وہ یہ ویٹ کریں کہ اس غلطی کو ذرا بڑا کر لیں. صوفی محمد اور الطاف حسین دو بڑی گلیئرنگ ایگزامپلز ہیں. صوفی محمد جو تھے وہ بہت تیزی سے پاپولر ہو رہے تھے، پورے سوات میں ان کی حکومت بن گئی تھی اور ان کے متعلق شہ سرخیاں آتی تھی کہ 40 کلومیٹر دور اسلام آباد سے رہ گئے ہیں اور اب وہ اسلام آباد کو کسی وقت بھی ٹیک اوور کر لیں گے. لوگ آ کے موازنہ کرتے تھے کہ اسلام آباد میں کتنے ہزار طلباء ہیں جو مدارس سے جن کا تعلق ہے، اور 9,000 وہاں پہ صرف پولیس ہے اور 6,000 ایف سی ہے. یہ اس وقت سارے تجزیے آتے تھے، تو وہ تو ان کو روکنا مشکل ہو گیا. تو ہوا کیا، صوفی محمد کو ایک پریس کانفرنس کا موقع ملا اور بقول ہمارے دوست سہیل وڑائچ کے، یہ سہیل وڑائچ نے اس وقت مجھے بتایا تھا، بقول سہیل وڑائچ کے کہ صوفی محمد کو پہلی باری یا طالبان کو پہلی باری فری میڈیا مل گیا اور سارا میڈیا وہاں پہ کھلم کھلا مل گیا. سوال و جواب میں صوفی محمد ایسی باتیں کرتے گئے کہ وہ ان کے گلے کا توق بن گئی. اور وہی جماعتیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو یا کوئی اور ہو، جو ان کا ہمدرد تھا وہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے آ کے. اور وہی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یار بات تو ان کی صحیح ہے، بات تو سن لو، بات تو سن لو، انہوں نے جب خود سے سن لیا، ان ایڈیٹڈ ورژن سنا، تو ان سے خوف آ گیا اور حکومت کے لیے سوات آپریشن جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ریاست نے کتنی خوش اسلوبی سے سوات میں آپریشن کیا، اور آج آپ کو شاید وہ یاد نہ ہو لیکن وہ دنیا کے مشکل ترین آپریشنز میں سے تھا. الطاف حسین کو ہر باری لوگ مطالبہ کرتے تھے اس کو بولنے کیوں دیتے ہیں. کئی سال سے لوگ کہہ رہے تھے اس کو چپ کراؤ. لیکن ایک حد تک اس کو جب ڈھیل دی گئی الطاف حسین کو، تو اس نے اپنی ہی سپورٹرز جو تھے ان کو اپنے خلاف کر لیا. لوگ اس سے کنی کترانے لگ گئے. تو الطاف حسین کو پھر جب لاہور ہائی کورٹ سے بین ہوا تو اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا اور اس کی آواز سننے کا کوئی خواہش مند نہیں رہا تھا. تو ریاست اور حکومت کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ڈھیل دو یہاں پہ لوگوں کو، تاکہ وہ ذرا لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں، لوگ ان کی اصلیت دیکھ لیں، لوگ ان کو جان لیں، پہچان لیں. حساب کتاب تو ہونا ہے. کئی لوگ ان میں سے جو ہیں وہ ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں، اور میری یا آپ کی یا کسی ایک فرد کی میموری جو ہے وہ تو کمزور ہو سکتی ہے، جو انسٹیٹیوشنل میموریز ہوتی ہیں وہ کمزور نہیں ہوتی ہیں اور وہ اس کو حساب کتاب اپنا رکھتی ہیں. بہرحال سب سے پہلے میری رائے میں پیپلز پارٹی جو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ اس اتحاد سے باہر نکلے گی. پاکستان پیپلز پارٹی بہرحال وفاق کی ایک علامت ہے، چاروں صوبوں میں ہے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں اس کا وجود ہے، اور وہ جو ہے وہ کسی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بنے گی جو ریاست کے اداروں کے خلاف یا مروجہ قوانین کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلے. اس کے لیے پیپلز پارٹی اسمبلی کا اور سینٹ کا فورم تو استعمال کر سکتی ہے، غیر قانونی کوئی فورم نہیں استعمال کر سکتی. اب جناب ایاز صادق صاحب، ان کا جو بیان ہے اس نے سرٹنلی پوری پی ایم ایل این کو ڈیفینس پہ کھڑا کر دیا. آج صبح ان کی پہلی باری جب خبر آئی کہ جی وہ گرفتار ہو گئے، تو میں نے بہت لوگوں کو فون کیا پتہ کرنے کے لیے. میں نے کہا خبر میں صداقت ہے کہ نہیں، تو مجھے سب نے کہا کہ پتہ نہیں. اور یہ میں پی ایم ایل این کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا ڈینائی کر دیں کہ یہ نہیں ہوا، تاکہ میں اس پر ٹویٹ کر دوں یا میں خبر دے دوں، کچھ کر دوں. تو ان کا ہمیں نہیں پتہ.
تو اس کا مطلب ہے ہر آدمی جو ہے نا اس پوائنٹ سے الگ ہو گیا. انہوں نے کہا نہ میں ہاں میں نہ میں نے اپنا اس پہ پڑھنا ہی نہیں, یہ میرا مسئلہ ہی نہیں. تو بڑی دیر کو شام کو جب مجھے کنفرم ہوئی تو میں نے اس پہ خیر خبر بھی دی کہ یاس صادق کو اریسٹ نہیں کیا گیا. میاں نواز شریف اور ان کے صاحبزادے جو ہے نا اس وقت امریکن فرم سے وہ رابطے میں ہیں اور وہ اپنی لابنگ کرا رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ امریکہ سے لابنگ کریں گے اور جو بائیڈن اگر آ جاتے ہیں جیت جاتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے یہاں پہ ہمیں این آر او پہلے ملے گا اور این آر او ملنے کے بعد نئے الیکشنز ہوں گے, نئے الیکشنز میں ہم 2/3 میجورٹی لیں گے اور پھر آ کے ہم سب کو سبق سکھائیں گے. میاں صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو لابنگ فرم جس کو انہوں نے ہائر کیا یہ ان کو جو گائیڈ کر رہے ہیں, جو مجھے پتہ چلا ہے وہ حسین حقانی صاحب گائیڈ کر رہے ہیں. اب حسین حقانی صاحب وہ شخص ہیں جن کے لیے خود میاں صاحب سپریم کورٹ میں گئے تھے ان کے خلاف. یاد کریں وہ کالا سوٹ اور کالی ٹائی پہن کے سپریم کورٹ میں موکل بن کے گئے تھے. اس وقت حسین حقانی امبیسڈر تھے پاکستان کے واشنگٹن میں, اور حسین حقانی کو واپس لانے کے لیے پٹیشن بھی ہو رہی تھی. اس میں ڈی جی آئی بھی ان کا بھی بیان آ گیا تھا, اس وقت آرمی چیف جنرل کیانی کا بھی بیان آ گیا تھا. حسین حقانی اب میاں صاحب کے وکیل ہیں, یعنی وہ ان کے لیے بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور میاں صاحب ان میں اپنا ایک دوست تلاش کر رہے ہیں. دراصل میاں صاحب کی کمزوری ہے ہر وہ شخص جو اچھی انگریزی بول سکتا, اور حسین حقانی تو بڑی خوفناک طریقے سے اچھی انگریزی بولتے ہیں. جتنی اچھی اردو بولتے ہیں اتنی ہی اچھی وہ انگریزی بولتے بھی اور لکھتے بھی ہیں, اور یہی ان کی زبان ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار میاں صاحب کی مجبوری بن جاتے ہیں اور ان کے قریب آ جاتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کو پتہ ہے ان ساری باتوں کا. بہت سال پہلے آصف علی زرداری صاحب نے لابنگ فرم ہائر کی تھی وہاں پہ یو ایس میں, اور انہوں نے $4.5 ملین ان کو پے کیا تھا. اور اینڈ میں جب پتہ چلا, جب انہوں نے ایک فنکشن کرنا تھا, شری رحمان یہاں سے گئی تھیں, تو 1 یا 2 لوگ آئے تھے صرف ان کے فنکشن کے اوپر جو حقانی صاحب نے ارینج کیا ہوا تھا وہاں پہ. تو وہ عین موقع پہ دگا دے, کیونکہ ہر ملک کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور ہر ملک کا ایک اپنا موقف ہوتا ہے. آپ کو بتاؤں کہ سعودی عربیہ جو ہے نا وہ درجنوں لابنگ فرمز اس نے ہائر کی ہیں یو ایس میں, درجنوں, اور وہ ملینز میں نہیں وہ بلین میں ابھی تک خرچ کر چکے ہیں, بلین آف ڈالرز میں خرچ کر چکے ہیں. لیکن آج بھی اس وقت اگر آپ پول کرتے ہیں یا جب کوئی سنیپ پول آتا ہے امریکہ کے اندر سے, تو 55% امریکی جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے اور اس کے حکومت کے, اس کے طرز حکومت کے خلاف ہیں اور اس کے خلاف بیان دیتے ہیں. جب جمال خشوگی کا واقعہ ہوا تو امریکہ میں ہی اس کے پر پرچے ہوئے اور امریکہ کی ہی ایک عدالت نے اس کو جو ہے سزا بھی سنا دی, جو بھی ہے واٹ ایور. حسین حقانی کا کیا انٹرسٹ ہے اس وقت میاں صاحب کی اس لیے مدد کر رہے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے وہ انٹرپول کے ذریعے حسین حقانی کو لانے کی کوشش کر رہی ہے. وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن بہرحال the lines have been drawn, battle lines are drawn, اور حقانی صاحب ہر وہ کام کریں گے جو اس حکومت کو شرمندہ کر سکے, اور یہ حکومت ہر وہ کام کرے گی جو حقانی صاحب کو گرفتار کر کے یہاں تک لائے ہمارے درمیان. اور آپ کو یاد ہوگا حسین حقانی پہ بڑا شدید الزام ہے, گو انہوں نے میرے سے ایک دفعہ بات کر کے اس کو ڈینائی کیا تھا, لیکن ان پہ الزام ہے کہ ایک رات میں 6,000 ہزار ویزاز امریکہ کے اندر دیے گئے, اور وہ اس وقت جو تھے ریمنڈ ڈیوس اور ایسے بہت سے لوگ بلیک واٹر کے جو تھے وہ پاکستان میں آئے اور پرمیٹ کر گئے. حقانی صاحب نے جب میرے سے اس پہ بات کی تھی تو انہوں نے اس کو بڑی سیریسلی ڈینائی کیا تھا, بٹ اینی وے یہ دونوں باتیں سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں. تو اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ اضطراب کا شکار ہے, اور اس وقت پی ڈی ایم جو ہے اس کو یہ سمجھ نہیں. اب پرابلم کیا ہے, حکومت کے اندر سے ایسی بے وقوفی کی باتیں آ جاتی ہیں کہ ان کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. جیسے ابھی فواد چودھری کا جو اسمبلی کا بیان ہے, جیسے فواد چودھری نے کہا کہ ہم نے پلوامہ میں گھس کر ہم نے مارا. اب پورا انڈین میڈیا جو ہے وہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ کو کاٹ کے چلا رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا پوری سٹیٹمنٹ انہوں نے کیا دی کیا نہیں دی, میں نے نہیں سنی, لیکن جو انڈین میڈیا چلا رہا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں, اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو ریاکشن تھا پلوامہ کے اوپر وہ بالکل جائز تھا, صحیح تھا, اور اب انڈیا پوری ایک ڈوزیر بنا رہا ہے پاکستان کے خلاف فاٹف میں جانے کا, اور کہ جناب اب تو ان کے ایک فیڈرل منسٹر نے, سینئر فیڈرل منسٹر نے جو ہے وہ آ کے اقبال جرم کر لیا, تو پاکستان کو اب مسلسل بلیک لسٹ میں ڈالا جائے فاٹف کی, اور یہ ایک بڑا اب ایشو بننے والا ہے. ایک لوز سٹیٹمنٹ جو انہوں نے پوائنٹ سکورنگ کے لیے اسمبلی میں کی بغیر سوچے سمجھے. اب مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا, اب وہ جو مرضی کہیں کہ جی میں نے تو یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا, لیکن جو کاٹ کے انڈین میڈیا سنا رہا ہے میں آپ کو وہ سناتا ہوں, ذرا یہ سنیں. پلوامہ میں جو ہماری کامیابی ہے وہ عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے.
اس کے حصےدار آپ بھی سب ہیں. پلوامہ حملے پر پاکستان کا بہت بڑا قبولنامہ یہ ہے. عمران سرکار کے منتری فواد چودھری نے پاکستان کی سنسد میں یہ کہا کہ جموں کشمیر میں پلوامہ حملہ عمران سرکار کی بڑی کامیابی ہے. فواد چودھری نے پلوامہ حملے کا شے عمران خان کو دیا. And this has evidentiary value, you know. This can be taken to the Financial Action Task Force. This can be taken to the United Nations. This can be taken to Geneva, to the United Nations Human Rights Council. And the world told Pakistan admitting its role in killing 40 CRPF Jawans in Kashmir. You know, till now we thought that it was proxy war, terrorists, proxies. But this is a Pakistani minister admitting they planned and carried out the Pulwama terror attack. I mean, پاکستان نے آج مان لیا ہے کہ وہ ٹیررسٹ سٹیٹ ہے. آج پاکستان کی سنسد کے فلور پر پاکستان کے بڑے منتری نے یہ مانا کہ جموں کشمیر میں پلوامہ حملہ پاکستان نے ہی کرایا تھا اور اس حملے کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے. سو یو کین امیجن کہ اب یہ الفاظ جو ہیں جب یہ جائیں گے اور ان کی ٹرانسکرپشن جائے گی اور یہ دوسرے ممالک میں جائے گی اور فاٹف کے آگے جائے گی تو بڑا سیریس ایک کیس ہو جائے گا اور اس کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل کام ہے. تو حکومت میں رہنے والے چپ رہتے نہیں ہیں اور اپنے لیے اور اپنی حکومت کے لیے خود بخود مشکلات پیدا کرتے رہتے ہیں. اپوزیشن میں رہنے والے بھی صرف اپوزیشن نہیں کرتے, اپنی اور اپنی تمام جماعتوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. بٹ ونس اگین آئی ٹیل یو, مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی کلیورلی اپنے پتے پلے کر رہی ہے اور اینڈ میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس پی ڈی ایم سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گی. جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اے پی سی میں اگر کسی کو فائدہ ہوا ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری کو ہوا ہے. آپ نیوز بائٹس کو, نیوز ٹکرز کو, ساؤنڈ بائٹس کو, ان کو لے کے مت کہیں کہ میاں نواز کو کتنی کوریج ملی, فلاں کو کتنی کوریج ملی. بٹ جو بلاول بھٹو زرداری نے کوریج لی وہ بڑی کوالٹیٹیو کوریج تھی اور وہ اکراس دا ڈیوائڈ انہوں نے لی ہے. اور اب جس طرح سے وہ گلگت بلتستان میں اپنی الیکشن کیمپین اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, دیٹس اے ویری سیریس چیلنج فار دا گورنمنٹ اینڈ دا ڈیز ٹو کم. یو واچنگ ورچوئل لقمان یوٹیوب چینل, اس کو دیکھتے رہیں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.